یہ لو بہن، اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ اس سے تمہارے شوہر کا کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر اس عورت کو دے دیا تھا۔ مولانا صاحب مسجد کے امام صاحب تھے، لیکن امامت کے علاوہ وہ اپنے گھر میں کچھ وقت مجبور لوگوں کی یوں مدد کر دیتے ہیں، انہیں عمل بتا دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے مسئلے مولوی صاحب کے بتائے عمل سے حل ہونے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مولانا صاحب کی گاؤں کے لوگوں میں بہت عزت بڑھ گئی۔ خود بھی نیک انسان تھے، لیکن عجیب بات بس یہ تھی کہ رہتے اکیلے تھے۔ عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ ہمیشہ ان کی نظریں جھکی رہتی تھیں۔ عورتیں جب ان کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتیں تو وہ ایک نظر بھی اٹھا کر انہیں نہ دیکھتے، بس اپنا سر جھکائے ان کا مسئلہ سنتے اور کاغذ کے ایک ٹکڑے پر وظیفہ لکھ کر دے دیتے۔ مولوی صاحب اپنی نیک نامی کی وجہ سے بہت جلدی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئے۔ جہاں بہت سی عورتوں کے مسئلے حل ہوئے، وہاں پر ایک شبینہ نامی 24 سال کی عورت بھی شامل تھی۔ اس کا شوہر زبیر ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ جب نشہ کر کے گھر پر آتا تو شبینہ کو بہت مارتا۔ وہ بیچاری گاؤں کے امیر کھاتے پیتے لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی رہتی تھی اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ شبینہ کی جب زبیر سے شادی ہوئی تب بھی وہ اپنے ماں باپ کی منت کرتی رہی کہ وہ ایک شرابی ہے، میری شادی اس سے نہ کرے، لیکن اس کے ابا کہتے کہ بچپن سے ہم نے تمہاری شادی زبیر سے منگنی کی ہوئی ہے، اس لیے تمہاری شادی ہر حال میں اسی سے ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب زبان سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جاتا تھا تو جو چاہے مرضی ہو جائے، شادی وہیں کرنی ہوتی تھی۔ بیٹی کے آنسوؤں نے باپ کے دل پر کوئی اثر نہ کیا تھا اور نہ ہی شبینہ کی آواز کسی نے سنی۔ اس کی شادی جانتے بوجھتے ایک نشیڑی سے کر دی، جو نشے کی حالت میں شبینہ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ ہر وقت اسے مارتا پیٹتا۔ جب وہ اسے کہتی کہ کچھ کما کر لاؤ تو کہتا کہ تو کس لیے ہے، جا کر کما کر لا اور مجھے بھی کھلا۔ شبینہ پہلے تو روتی دھوتی رہی، لیکن کہیں بھی کام کرنے نہیں گئی۔ لیکن جب فاقوں کی نوبت اس پر آنے لگی تو مجبوراً وہ گھر سے نکلی۔ گاؤں کے بہت سے لوگ اچھے کھاتے پیتے تھے، ان کے گھروں میں جا کر اس نے گھر کے کام کاج شروع کر دیے۔ باپ نے تو جیسے شبینہ کی شادی کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، نہ اسے اپنے گھر آنے دیتا، نہ خود بیٹی کی خیریت پوچھنے کبھی اس کے گھر جاتا۔ مجبور ہو کر شبینہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ شبینہ خوبصورت بھی تھی اور معصوم بھی۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی ان میں سے ایک گھر رشیدہ بیگم کا بھی تھا۔ وہ ایک سخت مزاج عورت تھیں اور اس کا شبینہ کے ساتھ رویہ بھی بہت سخت تھا۔ ایک بار شبینہ اس کے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ جب اس کا شوہر کمرے میں سو رہا تھا۔ شبینہ کہنے لگی کہ وہ ایسے کام کمرے میں جا کر صفائی نہیں کرے گی۔ بیگم صاحبہ، آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ کمرے سے باہر آ جائیں۔ یہ بات سن کر رشیدہ کو غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگی، تو کیا نواب ہے جو تیری خاطر میں اپنے شوہر کی نیند خراب کروں؟ اور ویسے بھی وہ تیرے باپ کی عمر کا ہے، تجھے کیا کہے گا؟ یہ کہہ کر وہ اسے گھورنے لگیں۔ جلدی سے صفائی کرتی نظر آ، میں پڑوس کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ رشیدہ اکیلے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں شہر میں ہی رہتے تھے، تو میاں بیوی گھر پر ہوتے تھے۔ شبینہ مجبوراً جب اس کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اس کا شوہر بیڈ پر لیٹا تھا، جاگ رہا تھا، سویا نہیں تھا۔ اس نے کہا، صاحب جی، مجھے کمرے کی صفائی کرنی ہے، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ لیکن وہ بجائے کمرے سے باہر جانے کے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ شبینہ نے کہا کہ وہ پڑوس میں گئی ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گی۔ یہ سننا تھا کہ رشیدہ کے شوہر کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، شکر ہے یہ عورت کہیں ادھر تو گئی، کتنے دنوں سے میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ سن کر شبینہ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ ابھی بات کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ بڑی تیزی سے رشیدہ کا شوہر بیڈ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ شبینہ کی تو رنگت اڑ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، صاحب جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہنے لگا، بتاتا ہوں، اتنی بھی تمہیں کیا جلدی ہے؟ تمہارے حسن نے تو مجھے تب سے پاگل کر رکھا ہے جب سے تم اس گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہو، لیکن کمبخت میری بیوی ہر وقت تمہارے پیچھے سائے کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ میں تو کب سے تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہوں، اب آج مجھے موقع ملا ہے تو میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا؟ یہ بات سن کر شبینہ کی تو جیسے جان نکلنے لگی۔ وہ کہنے لگی، صاحب جی، میں ایسی عورت نہیں ہوں، دروازہ کھولو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری سنے گا کون؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تمہارا شوہر نشیڑی ہے، اور نشے کی لت جس انسان کو لگ جائے تو وہ تو اپنی بیوی کا سودا کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ جب اس کے پاس نشہ ختم ہو جاتا ہوگا تو وہ بھی تمہاری رات اپنے دوستوں کے ساتھ گزرواتا ہوگا۔ جب تم اپنے شوہر کے دوستوں کا دل بہلا سکتی ہو تو میرا کیوں نہیں؟ یقین جانو میں تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔
یہ کہنا تھا کہ شبینہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ رشیدہ کے شوہر کے منہ پر مار دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ شبینہ نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر بھاگ گئی۔ وہاں سے نکل کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا شوہر گھر پر چارپائی پر اوندھا لیٹا سو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ نشے کی حالت میں تھا۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی بھی کیا قسمت تھی! جس طرح کی نظریں وہ خود پر برداشت کر رہی تھی، ان کا ارادہ اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن مجبور تھی کیونکہ اسے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں کا کام کرنا پڑتا تھا۔ شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس دن رات نشے کی حالت میں پڑا رہتا تھا۔ نشہ ختم ہوتا تو خود کو نوچنے لگتا، پاگل ہونے لگتا تھا، شبینہ کو مارتا پیٹتا، اس سے پیسے چھین کر لے جاتا۔ شبینہ کو اپنی زندگی سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں اس نے مولوی صاحب کے بارے میں یہ باتیں سنی کہ وہ بہت نیک ہیں، جسے وظیفہ بتاتے ہیں ان عورتوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اب وہ وہیں جائے گی، مولانا صاحب سے ایسا وظیفہ پوچھے گی کہ اس کا شوہر نشہ چھوڑ دے اور کام کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں وہ اگلے دن ہی مولانا صاحب کے گھر پہنچی تھی۔ وہاں عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اسے مولانا صاحب کی عادت بہت اچھی لگی کہ وہ کسی بھی عورت کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے مسئلے سنتے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اس کا وظیفہ لکھ کر دے دیتے۔ شبینہ کی جب باری آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ بہن، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ حوصلے سے کام لو اور مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ اس نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے گھر پر ہی رہو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں گھر پر رہوں گی تو میرے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ کوشش ان کے لیے بوالِ جان بن جائے گی۔ انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر شبینہ کو دیا اور کہنے لگے کہ تم اس عمل کو پڑھا کرو، جلد ہی تمہارا شوہر صحیح راستے پر آ جائے گا، مگر اب تمہیں گھر سے باہر جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے گھر میں اتنا راشن ڈلوا دوں کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ شبینہ نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں مولوی صاحب کے لیے عزت بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ایک نظر مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور پھر انہیں ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی ان کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ شبینہ کو اپنے اندر ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر آئی تو شوہر بھی آنگن میں بیٹھا اپنے بال نوچ رہا تھا۔ وہ شبینہ کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا اور وہیں لاتوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی۔ کہنے لگا کہ کہاں چلی گئی تھی تو؟ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کیا تیری ماں کر دے گی؟ شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر تو شبینہ رونے لگی۔ فوراً خود کو اس سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ زبان سنبھال کر بات کریں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس وقت گھر آ جاؤ گے؟ ویسے تو آدھی رات تک گھر سے باہر ہی رہتے ہو۔ یہ سن کر شوہر اور زیادہ غصہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ سارے مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ جب شبینہ نے دینے سے انکار کیا تو اسے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ اس کے رونے اور چلانے کی آوازیں آس پاس کے گھروں تک بھی سنائی دے چکی تھیں۔ وہ اس سے پیسے چھین کر گھر سے نکل چکا تھا اور وہ ایک بار پھر وہیں بیٹھی رونے لگی۔ بال بکھرے، کپڑے پھٹے اور دوپٹہ گر کر ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ یہ انسان تھا یا درندہ؟ مگر اسے یقین تھا کہ مولوی صاحب کے بتائے ہوئے عمل سے اس کا شوہر جلد ہی اس عادت کو چھوڑ دے گا اور کمانے لگے گا۔ یہی سوچ کر وہ اندر چلی گئی۔ اگلے دن وہ مولوی صاحب کے بتائے مطابق کام پر نہیں گئی تھی۔ اس کا شوہر گہرے نشے میں دھت پڑا تھا۔ جب اٹھا اور شبینہ کو گھر میں دیکھا تو کہنے لگا کہ تو آج کام پر نہیں گئی؟ یہ سن کر شبینہ نے نہیں میں سر ہلایا کہ میں اب کام پر نہیں جاؤں گی، بلکہ تم کما کر لاؤ گے۔ اس وقت شوہر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کہنے لگا کہ میں کیوں کماؤں؟ تم کماتی ہو اور تم ہی کماؤ گی۔ دل ہی دل میں شبینہ مستقل مولوی صاحب کا بتایا عمل کرتی جا رہی تھی اور اسے حیرت بھی ہوئی کہ اس کے شوہر نے آج اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اتنا بدلاؤ بھی اس کے لیے کافی تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شبینہ نے دروازے پر جب پوچھا تو باہر مولوی صاحب تھے۔ وہ اپنے ساتھ راشن لے کر آئے تھے۔ ان کے گھر میں بھلے ہی راشن موجود نہ تھا، مگر کل جب شبینہ کو دیکھا اور بات اس کی عزت کی تھی تو مولوی صاحب نے اپنے پاس موجود جمع پونجی سے اس کے لیے راشن خرید لیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو شبینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ بس میرے حق میں دعا کرنا کہ خدا میری بچی کے نصیب اچھا کرے۔ اس وقت شبینہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ مولوی صاحب اکیلے رہتے ہیں، لیکن ان کی تو ایک بیٹی بھی تھی جسے انہوں نے شاید کبھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ آج جب شبینہ کا شوہر گھر آیا تو کافی پرسکون سا لگ رہا تھا۔ آ کر کہنے لگا کہ آج سے تم کام پر نہیں جاؤ گی، بلکہ میں خود ہی کوئی کام ڈھونڈ لوں گا۔ کب تک میں بیوی کے ٹکڑوں پر پلتا رہوں گا؟ یہ تو میرے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر اندر ہی اندر شبینہ خوش ہوئی تھی۔ جیسے بھی صحیح، مگر اس کا شوہر صحیح راستے پر آ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کا شوہر کہنے لگا کہ تجھے کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ دیکھ رہا ہوں بڑی مسکراتی پھر رہی ہے۔ یہ سن کر شبینہ فوراً سے سیریس ہو کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہی چاہتی تھی کہ آپ باقی مردوں کی طرح کماؤ، گاؤں میں آپ کی عزت ہو اور آپ یہ نشہ کرنا چھوڑ دو، میں تو بس آپ کی بھلائی چاہتی تھی۔ پھر اس کا شوہر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا اور پہلی بار نشہ کیے بغیر سویا تھا۔ اگلے دن جلدی جلدی کے گھر کے کام نپٹا کر شبینہ مولوی صاحب کے یہاں جانے کے لیے نکلی تاکہ انہیں بتا سکے کہ ان کے بتائے ہوئے عمل سے اس کا شوہر سدھرتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ مولوی صاحب کے گھر میں آئی تو آج اتوار کا دن تھا اور اتوار کے دن مولوی صاحب کسی کی بھی مدد نہیں کیا کرتے تھے، مگر شبینہ تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے خود ہی دروازہ کھولا۔ شبینہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک اطمینان سا آیا تھا۔ وہ اسے گھر کے اندر لے گئے۔ آج گھر میں کوئی بھی عورت موجود نہ تھی۔ شبینہ چلتی ہوئی باہر آنگن میں آئی تو مولوی صاحب اسے اندر کمرے میں لے گئے۔ شبینہ جب اندر کمرے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ سامنے مولوی صاحب کی 18 سالہ بیٹی فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے اور وہ پانی میں بھگو کر کھا رہی تھی۔ شاید وہ تھوڑی دماغی مریض تھی کیونکہ جس طرح وہ بیٹھی تھی اور پھر روٹی کے نوالے منہ میں ڈال رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میری کل کائنات میری بچی ہے، دماغی طور پر تھوڑی کمزور ہے، اس کی پیدائش پر ہی میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ سن کر تو شبینہ کو حیرت ہوئی تھی، مگر اس بچی کو جب بڑی مشکل سے سوکھے نوالے چباتے دیکھا تو دل میں چبھن سی اٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے شبینہ کے گھر راشن ڈلوا دیا تھا، مگر خود وہ اور ان کی بچی کئی دن کی پڑی سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کی نظروں میں تو مولوی صاحب کسی فرشتے سے کم نہیں تھے۔ وہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب، اگر آپ کے حالات اتنے تنگ تھے تو آپ مجھے راشن نہ دیتے، میں کسی نہ کسی طرح کام کر لیتی، مگر مولوی صاحب نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ کہنے لگے کہ نہیں، تم میری بیٹیوں جیسی ہو اور یہ میرا فرض بنتا تھا، مجھے جیسے ہی پیسے ملیں گے تو میں اپنے گھر بھی راشن ڈلوا لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کاغذ پر اور کچھ لکھ کر دیا اور شبینہ سے کہنے لگے کہ تم پابندی سے اسے پڑھنا، خدا تمہارے شوہر کو ہدایت دے گا اور وہ بہت جلد صحیح راستے پر آ جائے گا۔ یہ سن کر شبینہ خوش ہوئی تھی اور پھر ان کا شکریہ ادا کرتی ایک نظر اس بچی پر ڈالتی گھر سے باہر نکلی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر سب سے پہلے آدھا راشن مولوی صاحب کو واپس کر دے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی کیونکہ اس نے منظر ہی کچھ ایسا دیکھا تھا۔ کوئی اتنا بھی آج کے زمانے میں اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو گلی میں ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے شبینہ کو روتے ہوئے دیکھ لیا۔ جیسے ہی شبینہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو فوراً اپنا چہرہ چھپا کر وہ اپنے گھر جانے لگی۔ وہ لڑکا محلے کے آوارہ لڑکوں میں سے ایک تھا۔ جیسی سوچ تھی ویسا ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے یہ بات اپنے کچھ دوستوں کو بتائی کہ آج تو مولوی صاحب کسی کو دم نہیں کرتے اور نہ ہی تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، تو پھر جوان جہاں لڑکی ان کے گھر سے روتی ہوئی کیوں نکل رہی تھی؟ آخر یہ کیا چکر ہو سکتا ہے؟ سبھی اسی بات پر پہنچے کہ جب کوئی بھی عورت روتے ہوئے نکلے تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے یقیناً تنہائی کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلنے لگی کہ مولوی صاحب نے شبینہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ شبینہ اس بات سے انجان گھر میں نماز پڑھ رہی تھی کہ جب اس کا شوہر غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ پورے گاؤں میں بدنامی ہو رہی تھی، ہر کوئی اس کے شوہر کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ منہ چھپاتا غصے سے گھر پہنچا تو شبینہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھتے ہوئے شبینہ کا بھی لحاظ نہ کیا بلکہ وہیں سے اس کا گلا دبوچ کر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے کر آیا۔ شبینہ کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو پہلی بار دور جھٹک کر کہنے لگی کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ رہی تھی اور تمہیں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس کے شوہر نے جھناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا کہ کمینی عورت، تو میری عزت اس مولوی کے ساتھ اچھال کر سمجھتی ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ تبھی میں کہوں کہ ان دنوں تیرے چہرے پر اتنی مسکراہٹیں کیوں ہیں؟ تو خوش کیوں رہنے لگی ہے اور اب نماز پڑھ کر 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی والا حساب کر رہی ہے؟ وہ ساتھ ساتھ پوری طاقت سے شبینہ کو تھپڑ مار رہا تھا اور ساتھ ہی اسے باتیں بھی سنا رہا تھا۔ شبینہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ جب اس کے شوہر نے اسے بتایا کہ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے تو شبینہ کی تو سانس ہی رک چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف مولوی صاحب اپنی بیٹی شفا کو پڑھا رہے تھے۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان کے پیچھے پڑھ رہی تھی کہ جب انہیں اپنے گھر کے باہر شور شرابے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ سکے، پھر کچھ سوچتے ہوئے جب گھر کے دروازے کے پاس آئے تو باہر سے جو آوازیں سنی ان کا تو دل کانپ گیا تھا۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئے
یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ ان کا تو خدا گواہ تھا ایسی کوئی بات ہی نہ تھی، تو پھر یہ گاؤں والے اتنا بدگمان کیسے ہو سکتے تھے؟ لوگ دروازہ کھٹکھٹانے لگے مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور واپس کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیٹی بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ ابا باہر کون لوگ ہیں؟ اتنا شور کیوں ہے؟ مگر وہ کچھ بول ہی نہ پائے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ خبر پھیلنے لگی کہ شبینہ نے خودکشی کر لی ہے۔ لوگ مولوی صاحب کے دروازے سے ہٹ کر شبینہ کی طرف دوڑے۔ جب دیکھا گیا تو وہ آنگن میں لگے پیڑ کے ساتھ جھول رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایک طرف بیٹھا سکتے کی حالت میں تھا۔ اس نے تو یہی کہا کہ گاؤں میں جو چرچا ہو رہی تھی یہ سن کر ہی اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ حقیقت سبھی جانتے تھے کہ اس کا شوہر ہی بے عزتی اور غصے کی وجہ سے اس کا قتل کر چکا ہے اور ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کے شوہر کے ہی سپورٹ میں تھے، کہنے لگے کہ یہ جیسا بھی تھا مگر کبھی ایسا غلط کام تو نہ کیا جتنی یہ گھٹیا نکلی۔ گاؤں کے مرد کہنے لگے کہ ان کا سب کا ذمہ دار وہ مولوی ہی ہے جو کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہوگا، اور اب نہ جانے اگلا نمبر کس کا ہوگا۔ یہ سن کر تو سبھی عورتیں گھبرا چکی تھیں۔ وہیں ان عورتوں کے مرد جن کو پتہ تھا کہ ان کی بیویاں مولوی صاحب کے پاس جایا کرتی ہیں، وہ سبھی اپنی بیویوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ایک عجیب سی فضا ہو چکی تھی، گاؤں کے سارے مرد بگڑ چکے تھے، کہنے لگے کہ ہم بھی بیوی بیٹیوں والے ہیں، کل کو یہ مولوی اور ہماری آنکھ میں دھول نہ جھونک سکے۔ ارے ہم تو مسجد میں اس جیسے انسان سے اذان دلوا رہے تھے جو کہ اس قدر بد کردار ہے۔ سب کا رخ مولوی صاحب کے گھر کی طرف تھا، کہنے لگے کہ ہم اسے بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے گاؤں کی بہو کو موت کے گھاٹ اتروا دیا ہے، ہماری عزت پر بن آئی ہے، ہم ان کی عزت کے ساتھ بھی اب ایسا ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ سبھی مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب تو گھبرا گئے، کمرے سے باہر نکل آئے۔ گاؤں کے کچھ ہی لوگ جانتے تھے کہ مولوی صاحب کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ سبھی مولوی صاحب کو پکڑ کر ان کی تصویر لیتے ہوئے ان کے کپڑے پھاڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب انہیں یقین دلانے لگے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو اپنے شوہر کی نشے کی عادت کی وجہ سے تنگ آ کر تعویذ لینے آئی تھی۔ مگر وہ لوگ بہت گندی زبان استعمال کرنے لگے۔ تبھی کچھ لوگ مولوی صاحب کے کمرے کا سامان باہر پھینکنے کے لیے اندر گئے تو اندر مولوی صاحب کی بیٹی بیٹھی تھی۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مولوی صاحب کی بیٹی کو گھر سے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ ایک کوہرام سا مچا تھا۔ مولوی صاحب اپنے سر پر بندھی ہوئی سفید پگڑی اتار کر ان لوگوں کے قدموں میں رکھ چکے تھے، کہنے لگے کہ خدا کے واسطے میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تم لوگ صرف اور صرف مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ مگر ان لوگوں نے مولوی صاحب کو مار مار کر وہیں چھوڑ دیا اور ان کی بیٹی کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ مولوی صاحب لہو لہان ہو کر گر چکے تھے، بہت کوشش کی کہ اٹھ کے ان لوگوں کے پیچھے جائیں مگر نہ جا سکے۔ وہیں دوسری طرف مولوی صاحب کی بیٹی کو گاؤں کے بیچ چوراہے پر گرا دیا گیا۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور، دماغی طور پر کمزور بچی رونے لگی، مارے خوف کے عورتوں کے پیچھے چھپ رہی تھی، مگر عورتیں اسے بیچ چوراہے میں بٹھا کر کوئی پتھر مارتا تو کوئی گندا کیچڑ اٹھا کر اس پر پھینکتا، کسی نے تو کالی سیاہی لا کر اس کے منہ پر مل دی، کہنے لگی کہ تیرا باپ اسی قابل ہے۔ یہ سب وہ بچی سہ نہ سکی اور وہیں پر دم توڑ گئی۔ لوگوں نے جب بہت دیر تک اس کی جانچ پڑتال کر لی اور جان گئے کہ وہ مر چکی ہے تو اس کا مردہ شریر اٹھا کر اس کے گھر دینے گئے، مگر جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مولوی صاحب آنگن میں گرے تھے، ان کے جسم میں حرکت نہ تھی۔ کئی گھنٹے تک لوگ جھاگ کر انتظار کرتے رہے مگر جب مولوی صاحب نہ اٹھے تو ان کی نبض چیک کی گئی، وہ بھی مر چکے تھے۔ نہ صرف شبینہ بلکہ مولوی صاحب اور ان کی بیٹی بھی دل کا دورہ پڑنے سے مر گئی تھی۔ لوگ تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانے والے، ایسے ہی دفنانے کے یہ قابل ہیں۔ بہرحال رسم تو نبھانی تھی۔ لوگوں نے جیسے تیسے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو دفنا دیا، وہیں شبینہ کو بھی اس کا شوہر دفنا چکا تھا۔ کئی دنوں تک محلے میں ان کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر ہر کوئی بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ مگر اس گاؤں سے سکون اٹھ چکا تھا۔ وہ سبھی گھر جو بڑھ چڑھ کر الزام لگانے میں حصہ لے رہے تھے، ان کے گھر سے سارا سکون برباد ہو گیا۔ ہر کوئی سر پکڑ کر بیٹھا، یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں سکون کیسے لوٹے گا۔ کسی کو پیسوں کی تنگی تھی تو کسی کو شوہر اسے طلاق دینے کے در پر تھا، کسی کی اولاد بد زبانی کر رہی تھی تو کسی کی بہو سے گھر سے نکالنے پر تلی تھی۔ 2-3 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، اب لوگوں کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے شاید بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور جب خبر پھیلانے والے لڑکے کو بلا کر اسے ایک بار پھر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ شبینہ روتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر سے نکلی تھی اور بس شک کی بنیاد پر یوں 3 معصوم لوگوں کی جان لے لی گئی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا
اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور میری اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔